الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابی داؤد شریف اول کتاب الایمان والنذور، یعنی ایمان جو ہے وہ یمین کی جمع ہے، اور یمین کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، اور نذور جو ہے یہ نظر کی جمع ہے، اور نظر کہتے ہیں منت ماننا۔ قسم کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اسلام میں قسم اٹھانے کے احکام مختلف ہیں۔ بعض اوقات اس کا اٹھانا فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم کا اٹھانا نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا اختصار کے طور پر چند جو ہے وہ قسم کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی صورت وہ ہوتی ہے کہ جو قسم واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی بے قصور مسلمان کو قتل یا ہلاکت سے بچانا قسم کھانے پر موقوف ہو تو اس صورت میں قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے۔ جسے حضرت سوید بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے ارادے سے نکلے، ہمارے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ساتھیوں نے قسم کھانے میں ناگواری محسوس کی، اور میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو دشمن نے ان کو چھوڑ دیا۔ بس ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، میں نے بتایا کہ ساتھیوں نے قسم کھانے میں ناگواری محسوس کی، اور میں نے قسم کھا لی کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اب اس صورت میں ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے قسم کھانا واجب تھا۔ مستحب قسم جب دو مسلمانوں میں رنجش ہو اور ان میں صلح کرانا قسم پر موقوف ہو، یا کسی مسلمان کے دل سے کینہ زائل کرنا قسم پر موقوف ہو، یا کسی شر کو دفع کرنا قسم پر موقوف ہو، تو ان تمام صورتوں میں قسم کھانا مستحب ہے۔ اسی طرح کسی عبادت کے کرنے اور کسی گناہ کو ترک کرنے کی قسم کھانا بھی مستحب ہے، کہ اس طرح نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کے اوپر مدد حاصل ہوتی ہے۔ مباح قسم ہر وہ کام جو مباح ہو اس کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا مباح ہے، یعنی جائز ہے، اور جس بات کے سچا ہونے کا یقین ہو یا غالب گمان ہو اس پر قسم کھانا بھی مباح ہے۔ مکروہ قسم کسی مکروہ کام کرنے یا کسی مستحب کام کو ترک کرنے کی قسم کھانا مکروہ ہے، یعنی کہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ حرام قسم جھوٹی اور خلاف واقع قسم کھانا مکروہ ہے، اور منافق جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت برا کام کرتے تھے۔ سورہ مجادلہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اور نمبر 6، اپنے حق کے لیے قسم کھانا۔ محمد بن کعب القرظی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، قسم کھانے کی وجہ سے اپنے حقوق نہ چھوڑو۔ اور قسم کی مشروعیت، قسم کا جو ہے وہ جائز ہونا، تو والنجم اذا ہوا، قرآن پاک کے اندر جو ہے روشن ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوا، تو قسم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی کھائی گئی ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قسم کھانا مشروع ہے، جائز ہے۔ ثبوت اعتقاد کے لیے قسم کھانا، جسے کہ ترجمہ ہے کہ کافروں نے اپنے فاسد گمان سے کہا وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ فرمائیں کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ تو اب اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا میرے رب کی قسم؟ اب یہاں پر قسم کھا کر اپنے اعتقاد کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا۔ احکام شرعیہ اور تقوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ترک کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، سنو، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کہ تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن شریعت نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ صرف اور صرف عبادت کی جائے اور بالکل اپنے دیگر حقوق، جسمانی حقوق اور گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، دین اعتدال ہے، تو اس کے اندر ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے۔ مخالفین اسلام کی مخالفت کی قسم،
حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا، اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا، اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا۔ پھر فرمایا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو باب ہے اس کتاب کا وہ ہے باب التغلیظ فی الیمین الفاجرۃ، یعنی جھوٹی قسم کھانے کی شدید مذمت کے بارے میں حدیث مبارکہ۔ حدثنا محمد بن عیسیٰ وحناد بن السری المعنى قال حدثنا ابو معاویہ حدثنا الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمین هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الاشعث في والله كان كذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے گا وہ جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر جانے کے لیے تیار رہے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ میرے اور یہودی شخص کے درمیان جو ہے وہ زمین کے بارے میں جھگڑا تھا، اس نے انکار کیا۔ فقدمته الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال للنبی الک بینۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے لیے گواہی ہے؟ قلت لا، میں نے عرض کی جی نہیں۔ قال لليہودی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے فرمایا احلف، تو قسم کھا۔ قلت یا رسول اللہ اذن یحلف ویذهب بمالی، فانزل اللہ تعالی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم الی آخر الآیت۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی سے فرمایا تم قسم اٹھا لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو قسم اٹھا لے گا اور میرا مال کھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، بے شک جو لوگ اللہ کے نام کی قسموں اور عہدوں کے عوض میں تھوڑی رقم حاصل کرتے ہیں، پھر آخر تک آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اس بارے میں۔ تو جھوٹی قسم کھانے کے بارے میں جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں تو وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی حوالے سے ایک اگلی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حدثنا محمود بن خالد حدثنا الفریابی حدثنا الحارث بن سلیمان حدثنی قرود عن الاشعث بن قیس ان رجلا من کندۃ ورجلا من حضرموت اختصما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم في ارض من اليمن فقال الحضرمی یا رسول اللہ ان ارضی اغتصبنیها ابو هذا وهي في يده، قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن احلفه والله ما يعلم انها ارضی اغتصبنیها ابوه فهيأ الكندي لليمين۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقطع احد مالا بيمين الا لقي الله وهو اجزم فقال الكندي هي ارضه۔ حضرت سیدنا اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کندہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اور حضرموت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنا مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ اس زمین سے متعلق تھا جو یمن میں تھی۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری زمین کو اس شخص کے والد نے لے لیا تھا اور وہ زمین جو ہے اب اس کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے عرض کی نہیں، لیکن میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے والد نے لے لی تھی۔ تو وہ کندی شخص بھی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص قسم کے ذریعے کسی کا مال ہڑپ کر لے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ معذور ہوگا۔ تو کندی نے کہا یہ زمین اسی کی ہے۔ تو اس نے جھوٹی قسم کی جب وعید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سن لی تو پھر اس نے جھوٹی قسم کھانے سے جو ہے وہ باز آ گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا حناد السری حدثنا ابو الاحوص عن السماک عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمی عن ابیہ قال جاء رجل من حضرموت ورجل من
كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتبرأ من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذاك فانطلق ليحلف له فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض۔ حضرت سیدنا علقمہ بن وائل بن حجر حضرمی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت موت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اور کندہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے جو میرے والد کی تھی۔ کندی نے کہا وہ میری زمین ہے، میرے پاس ہے، میں اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرمی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ قسم اٹھا لے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گنہگار آدمی ہے، یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، یہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے معاملے کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے الیمین علی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو مدعی ہو جو دعویٰ کرے تو گواہ پیش کرنا اس کے اوپر لازم ہے، جبکہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا تو اس کے اوپر صرف اتنا ہے کہ وہ قسم کھا لے۔ تو سب سے پہلے مدعی سے گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر وہ گواہ دے دیتا ہے تو فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا، اگر وہ گواہ نہیں دے سکتا تو پھر منکر سے قسم لی جائے گی۔ وہ شخص قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسی قسم اٹھائی تاکہ وہ ظلم کے طور پر مال کو کھا لے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹی قسموں سے محفوظ فرمائے۔ اگلا باب ہے باب فی تعظیم الیمین علی منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے پاس قسم اٹھانے کا اہم ہونا۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا ابن نمیر حدثنا ہاشم بن ہاشم قال اخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت انه سمع جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك اخضر الا تبوأ مقعده من النار او وجبت له النار۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم اٹھائے گا اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے بارے میں کیوں نہ ہو تو اسے جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح مقدس مقامات، اور ہمارے یہاں پر یہی رائج ہے کہ لوگوں کے درمیان کے مقدس مقامات کے پاس جو ہے لوگ جھوٹ بولنے، جھوٹی قسمیں کھانے سے رکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عوام کے اندر رائج ہے کہ اگر کسی معاملے کے اندر قسم لینی ہو تو پھر اسے مسجد کے اندر لے جاتے ہیں، مسجد میں کھڑا کر کے کہتے ہیں اب قسم اٹھاؤ، یا اس کے سر پر قرآن پاک کو رکھ دیا جاتا ہے کہ اب قسم اٹھاؤ، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کا زیادہ ادب کرتے ہیں، ان چیزوں کی موجودگی کے اندر وہ جھوٹی قسم یا جھوٹی بات نہیں کریں گے، اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ جو مقدس مقامات ہیں، مقدس جو ہماری چیزیں ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بروز قیامت جو ہے وہ چیزیں بھی انسان کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گی۔
اب اگر قیام مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو یہی مسجد اور یہی قرآن پاک کل بروز قیامت اس کے خلاف گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ مسجد کی گواہی اور قرآن پاک کی گواہی کی بروز قیامت کتنی اہمیت ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہی کرنا چاہیے کہ جھوٹی قسمیں سے ہمیشہ 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 پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے باب الحلف بالانداد، یعنی بتوں کے نام کی قسم اٹھانے کے بارے میں باب۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف فقال في حلفی واللات فلیقل لا الہ الا اللہ ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فلیتصدق یعنی بشیء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم اٹھاتے ہوئے اپنی قسم میں یہ کہے کہ لات کی قسم، تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھیوں سے یہ کہے کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، تو اسے صدقہ کرنا، جوا کھیلوں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے، بلکہ جوا نہ کھیلے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے باب فی کراہیت الحلف فی بالآباء، یعنی کہ آبا و اجداد کی قسم اٹھانے کے مکروہ ہونے کے بارے میں باب۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرکہ وهو فی رکب وهو یحلف بأبیہ فقال ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا کہ وہ چند سواروں کے درمیان موجود تھے اور اپنے والد کے نام کی قسم اٹھا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے منع کیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم اٹھاؤ۔ جس نے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ اور یہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ بڑی حد تک رائج ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قسمیں اٹھایا کرتے ہیں والد کے نام کی، اولاد کے نام کی، ماں کے نام کی، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال سمعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو معناه الى بآبائکم زاد قال عمر فواللہ ما حلفت بهذا ذاکرا ولا آسرا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے مجھے سنا، جو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حسب ثابت وہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی پاک نے ان کو منع فرمایا تمہارے باپ داداؤں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، کبھی یہ قسم نہیں اٹھائی۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادریس قال سمعت الحسن بن عبید اللہ عن سعید بن عبیدہ قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والکعبۃ فقال له ابن عمر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو یہ قسم اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ کعبہ کی قسم، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے اس نے شرک کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ یعنی فی حدیث قصۃ الاعرابی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلف وابیہ ان صدق دخل الجنت وابیہ ان صدق۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ایک دیہاتی کے قصے سے متعلق ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کامیاب ہو گیا، اس کے باپ کی قسم اگر اس نے ٹھیک کہا ہے، یہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کے باپ کی قسم اگر اس نے ٹھیک کہا۔ اگلا باب ہے باب فی کراہیت الحلف بالامانت، یعنی امانت سے متعلق قسم اٹھانے کے
مکروہ ہونے کے بارے میں باب۔ حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بالامانة فليس منا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امانت سے متعلق قسم اٹھائی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ باب لغو الیمین، یعنی کہ لغو قسم کے بارے میں بیان۔ قسم کی بھی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو کے بارے میں حدثنا حمید بن مسعدة السامی حدثنا حسان یعنی ابن ابراہیم حدثنا ابراہیم یعنی الصائغ عن عطاء اللغو فی الیمین قالت عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو کلام الرجل فی بیتہ کلا واللہ وبلا واللہ۔ قال ابو داود ابراہیم الصائغ قتلہ ابو مسلم بفرندس قال وکان اذا رفع المطرقۃ فسمع النداء سیبہا۔ حضرت عطا کے حوالے سے لغو قسم کے بارے میں یہ بات منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے گھر میں کلام ہے، یعنی اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابراہیم صائغ نامی راوی کو ابو مسلم نے فرند کے مقام پر قتل کر دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ان صاحب نے ہتھوڑی اٹھائی ہوتی تھی، جیسی اذان کی آواز سنتے تھے فوراً ہتھوڑی کو رکھ دیتے تھے۔ قال ابو داؤد روا حاضر الحدیث داؤد بن ابی الفراتی ان ابراہیم الصائغ موقوفا علی عائشہ وکذالک رواہ الزہری وعبد الملک بن ابی سلیمان ومالک بن مغول کلہم عن عطاء عن عائشہ موقوفا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اسی روایت کو داؤد بن ابو الفرات نے ابراہیم صائغ کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔ اس روایت کو زہری، عبد الملک بن ابی سلمہ اور مالک بن مغول ان سب نے عطا کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک موقوفاً روایت کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو یمین لغو جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے پر کوئی بندہ قسم اٹھائے لیکن اس کے اعتقاد کے اندر تو وہ درست ہو کہ میں درست چیز کی قسم اٹھا رہا ہوں، سچی قسم اٹھا رہا ہوں، حالانکہ فی الواقع ایسا نہ ہو۔ جیسے کہ کسی کو یہ یقین ہو، اعتقاد ہو کہ زید گھر میں موجود ہے اور اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید گھر میں موجود ہے، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ زید گھر میں موجود نہیں تھا، تو اب اس کی قسم تو جھوٹی ہوئی لیکن اس کا اعتقاد یہ تھا کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ اس قسم کے اوپر نہ تو کفارہ ہوتا ہے اور نہ ہی گناہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، کہ زمانہ ماضی کے اوپر کوئی بندہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے تو اسے یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بندے پر کفارہ تو لازم نہیں ہوتا لیکن جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے وہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر قسم اٹھائی جائے، تو اگر وہ بندہ قسم توڑ دے تو صورت میں اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا اور اس صورت میں اس کے اوپر گناہ بھی لازم آئے گا۔ تو یہ یمین کی 3 قسمیں ہیں۔ اگلا باب ہے باب المعارض فی الیمین، یعنی قسم میں ذو معنی جملہ استعمال کرنے کے بارے میں۔ حدثنا عمرو بن عون اخبرنا وحدثنا مسدد حدثنا هشيم عن عباد بن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك۔ قال مسدد قال اخبرني عبد الله بن ابي صالح قال ابو داود هما واحد عبد الله بن ابي صالح وعباد بن ابي صالح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری قسم سے وہ مفہوم مراد ہوگا جس کا تمہارا ساتھی تصدیق کرے۔ امام ابو داؤد بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن ابو صالح اور عباد بن ابو صالح دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں، کوئی علیحدہ آدمی نہیں، ایک ہی آدمی کے یہ 2 نام ہیں۔
حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن جدته عن ابيها سويد بن حنزلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم. یہ حدیث مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے اسی مضمون کے ساتھ، لیکن یہاں پر اس باب کے اندر دوبارہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا گیا کہ جو بندہ قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد وہی الفاظ مراد لیے جائیں گے کہ جو سامنے والے کے لیے ہو. کوئی اب ذو معنی جملے کو قسم کھائے، اب سامنے والوں کو تو کوئی اور معنی سمجھانا چاہے اور اپنے لیے کسی اور معنی کو مراد لے، جس کو توریہ بھی کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو معنی سامنے والا سمجھے گا اس کے خود کے لیے بھی اسی معنی کے اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. باب ہے باب من حلف ان لا يتأدم، باب اس شخص کے بارے میں کہ جو اس بات پر قسم اٹھائے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا. ادم کہا جاتا ہے سالن کو، تو جو یہ قسم کھائے کہ وہ سالن نہیں کھائے گا. حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا یحییٰ بن علاء عن محمد بن یحییٰ عن یوسف بن عبد اللہ بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے روٹی کے ٹکڑے کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے. حدثنا ہارون بن عبداللہ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی عن محمد بن ابی یحییٰ ان یزید العاوری ان یوسف بن عبداللہ بن سلام قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر مثلہ، کہ اس سند کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی. باب الاستثناء فی الیمین، کہ یمین میں قسم میں استثناء کے بارے میں. حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان عن ایوب عن نافع عن ابن عمر یبلغ به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من حلف على یمین فقال ان شاء اللہ فقد استثنى. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی قسم اٹھائے اور انشاءاللہ کہہ دے تو اس نے استثناء کر لیا. اگلی حدیث مبارکہ ہے اسی باب کے اندر جو ہے کہ حدثنا محمد بن عیسیٰ مسدد وهذا حدیث قال حدثنا عبد الوارث عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غیر حنس. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم اٹھائے اور استثناء کر لے تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے، اور اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے تو وہ قسم توڑنے والا نہیں ہوگا، کہ اس نے قسم کے اندر جس چیز کو بیان کیا تھا اس سے اس نے استثناء کر لیا. اگلا باب ہے باب فی القسم هل یکون یمینا. اس سے پہلے ایک باب اور ہے لیکن ہمارے نسخے کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے قسم اٹھانے کے الفاظ ہوا کرتے تھے. اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وکیع حدثنا اکرامۃ بن عمار عن عاصم بن شمیخ عن ابی سعید الخدری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتہد فی الیمین قال والذی نفس ابی القاسم بیدہ، کہ جب نبی پاک علیہ السلام کسی قسم میں تاکید پیدا کرنا چاہتے تھے تو آپ پھر اس طرح قسم اٹھاتے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ ابو القاسم کی جان جس کے قبضۂ قدرت میں ہے. ابو القاسم جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی کنیت ہے، تو اس سے خود نبی پاک علیہ السلام کی
مبارک ذات مراد ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کانت یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف یقول لا واستغفر اللہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قسم اٹھاتے تھے تو آپ کے یہ الفاظ ہوتے تھے، نہیں میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس کی قسم۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ وفد کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت لقیط بیان کرتے ہیں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث نقل کی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پروردگار کی قسم۔ تو یہ چند جملے ہیں قسم کھانے کے حوالے سے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کے ساتھ قسم یاد فرمایا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے باب فی القسم هل یکون یمینا، باب اس بارے میں کہ قسم کے ذریعے یمین منعقد ہو جاتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفیان عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ اقسم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقسم۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی اکرم علیہ السلام کو قسم دی تو نبی اکرم نے فرمایا تم قسم نہ دو۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن یحییٰ كتبته من کتابه اخبرنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس قال كان ابو هريرة يحدث ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليلة فذكر رؤيا فعبرها ابو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعدا واخطأت بعدا فقال اقسمت عليك يا رسول الله بأبي انت لتحدثني ما الذي اخطأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی میں نے گزشتہ رات خواب دیکھا ہے، پھر اس نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کچھ ٹھیک بیان کیا ہے اور کچھ غلط بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں آپ کی قسم دیتا ہوں یا رسول اللہ میرے والد آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم قسم نہ دو۔ یہ ان الفاظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس اخبرنا محمد بن کثیر اخبرنا سلیمان بن کثیر عن الزہری عن عبید اللہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا لم یذکر القسم زاد فیہ ولم یخبرہ۔ اور یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، تاہم اس میں لفظ قسم کا ذکر نہیں ہے اور اس میں صرف یہ بات زائد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہیں بتایا، لم یخبرہ۔ اگلا باب ہے باب فی من حلف علی طعام لا یأکلہ، باب اس شخص کے بارے میں کہ جو کسی کھانے کے اوپر قسم اٹھائے کہ وہ یہ کھانا نہیں کھائے گا۔ حدثنا مؤمل بن ہشام حدثنا اسماعیل عن الجریری عن ابی عثمان او عن ابی السلیل عنہ عن عبد الرحمن بن ابی بکر قال نزل بنا اضیاف لنا قال وكان ابو بکر يتحدث عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فقال لا ارجعن الیک حتى يفرغ من ضیافت هؤلاء ومن قراهم فاتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى یاتی ابو بکر فجاء فقال ما فعل اضیافکم فرغتم من قراهم قالوا لا قلت قد اتیتهم بقراهم فابوا قالوا والله لا نطعمه حتى يجيء فقالوا صدق قد اتانا به فابينا حتى تجيء قال فما منعكم قالوا مكانك قال فوالله لا اطعمه الليلة
قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشر كالليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم فقال بسم الله فطعم وطعموا فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا قال بل أنت أبرهم وأصدقهم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں کچھ مہمان آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گئے تک یعنی رات دیر تک بات چیت کرتے رہے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب میں تمہارے پاس واپس آؤں تو تم اپنے ان مہمانوں سے فارغ ہو چکے ہو اور کھانا کھلا چکے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ان کے پاس کھانا لے کر آئے تو مہمانوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے دریافت کیا تمہارے مہمانوں کا کیا حال ہے، کیا تم نے انہیں کھانا کھلا دیا؟ تو گھر والوں نے بتایا نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں میں نے کہا میں ان کے پاس کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہیں آ جاتے۔ مہمانوں نے بتایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہمارے پاس کھانا لے کر آیا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں آ جاتے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہا اللہ کی قسم آج رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت تک جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آج جتنی بری رات کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا کھانا ابھی لے کر آؤ۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ان کا کھانا سامنے رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھی تو پھر انہوں نے بھی کھانا کھایا، تو مہمانوں نے بھی کھانا کھایا۔ فرماتے مجھے یہ بتایا گیا کہ اگلے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس بارے میں بتایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اور جو کچھ مہمانوں نے کہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے ہو۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی حدیث مبارکہ ہے کہ کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی کسی بات پر قسم کھائے اور وہ اس کے خلاف کو بہتر جانے کہ اس قسم کا جو ہے وہ غلط چیز پر اٹھائی گئی ہے، اس کا خلاف کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے، جو بہتر کام ہے وہ کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو یہ روایتوں کے اندر اس طرح کا مفہوم موجود ہے۔ حدثنا ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح وعبد الاعلى عن الجریری عن ابی عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر بهذا الحدیث نحوه کہ اس سند کے ساتھ بھی یہی حدیث مبارکہ اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ زاد عن سالم فی حدیث قال ولم یبلغنی کفارۃ، لیکن حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ مجھے یہ اطلاع نہیں ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفارے کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ اگلا باب ہے باب الیمین فی قطیعۃ الرحم، رشتہ داری کے حقوق پامال کرنے کے بارے میں، قسم اٹھانے کے بارے میں کہ قطع رحم کے بارے میں اگر کوئی قسم اٹھائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حدثنا محمد بن منہال حدثنا یزید بن زرعی حدثنا حبیب المعلم عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب ان اخوین من الانصار كان بينهما میراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال ان ات تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کے درمیان وراثت کا معاملہ تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے تقسیم کے لیے کہا تو اس نے کہا اگر تم نے دوبارہ مجھے تقسیم کے لیے کہا تو میرا تمام مال خانہ کعبہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا خانہ کعبہ
تمہارے مال سے بے نیاز ہے، تم اپنی قسم کا کفارہ دو اور اپنے بھائی سے بات کرو۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں تم پر کوئی قسم لازم نہیں ہوگی اور کوئی نظر لازم نہیں ہوگی، اور رشتہ داری کے حقوق پامال کرنے کے معاملے میں بھی نہیں ہوگی، اور اس چیز میں بھی نہیں ہوگی جس کے تم مالک نہیں ہو، تو اس میں بھی قسم نہیں ہے۔ حدثنا المنذر بن الولید حدثنا عبد الله بن بکر حدثنا عبید اللہ بن الاخنس عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا نظر ولا یمین فیما لا یملک ابن آدم ولا فی معصیت اللہ ولا فی قطیعت رحم۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر صرف اس چیز کے بارے میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، رضا کا ارادہ کیا گیا، اور قطع رحمی کے بارے میں قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہاں جو ہے کہ لا نظر ولا یمین فی لا یملک ابن آدم، کہ جس چیز کا ابن آدم مالک نہ ہو، نہ تو اس کے اندر نظر ہے، نہ اس کے اندر قسم ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے اندر ہے کوئی قسم ہے، اور نہ ہی قطع رحمی کے بارے میں کوئی قسم ہے۔ ومن حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیدعہا ولیأت الذی ہوا خیر فإن ترکہا کفارتہا، کہ جس نے کسی چیز پر قسم کھائی اور اس نے اس کے غیر کو جو ہے وہ بہتر جانا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے، اور خیر منہا فلیدعہا ولیأت الذی ہوا خیر، تو وہ اس پر عمل کرے کہ جو اس کے لیے جو بہتر ہے، بس بے شک اس کو ترک کرنا اس کا کفارہ ہے، کہ جو اس نے غلط کام پر قسم اٹھائی تھی لیکن اس کو اس کے بارے میں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی تھی اس کے بارے میں، تو قسم پوری نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ لازم آئے گا، لیکن جو اس نے گناہ پر قسم اٹھائی تھی اس کی وجہ سے جو گناہ اس کے اوپر وعد فرمایا گیا کہ یہ اس کا ترک کرنا اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ باب فی من یحلف کاذبا متعمدا، باب اس شخص کے بارے میں کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا عطاء بن الصائب عن ابی یحییٰ عن ابن عباس ان رجلین اختصما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطالب البینۃ فلم تکن له بینۃ فاستحلف المطلوب فحلف باللہ الذی لا الہ الا ہوا فقال رسول اللہ بلا قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص قول لا الہ الا اللہ۔ قال ابو داود يراد من هذا الحديث انه لم يأمره بالكفارة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمی اپنا مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدعی سے ثبوت طلب کیا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدعا علیہ سے قسم لی، اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اور کہا اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تم نے کیا، جو تمہاری اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اگلا باب ہے باب الرجل یکفر قبل الحنث، کہ آدمی جو ہے وہ حانث ہونے سے پہلے، قسم توڑنے سے پہلے اس کا کفارہ ادا کر دے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا غیلان بن جریر عن ابی بردۃ عن ابیہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فارا غیرها خیرا منها الا کفرت عن یمینی واتیت الذی هو خیر، او قال الا اتیت الذی هو خیر وکفرت عن یمینی۔ حضرت ابو بردہ نے اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو میں نے جو بھی قسم اٹھائی اور پھر اس کے علاوہ کو اس سے بہتر محسوس کیا تو میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا،
اور وہ کام کروں گا جو زیادہ بہتر ہو۔ راوی کو شک ہے یا شاید یہ الفاظ ہے کہ وہ کام کروں گا جو زیادہ بہتر ہو اور اس کے بعد میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا۔ اس کے حدیث کے اندر دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں، ایک کے اندر کفارے کو مقدم کیا گیا یمین اور قسم توڑنے کو بعد میں، اور ایک کے اندر قسم توڑنے کو پہلے جو ہے وہ مقدم کیا گیا اور کفارے کو بعد میں۔ حدیث مبارکہ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا حشیم اخبرنا یونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك۔ قال ابو داود سمعت احمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنس۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، جب تم کوئی قسم اٹھاؤ اور پھر اس کے علاوہ کام کو اس سے بہتر محسوس کرو تو وہ کام کر لو جو زیادہ بہتر ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے امام محمد کو سنا ہے انہوں نے حانس ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير۔ قال ابو داود احاديث ابي موسى الاشعري وعدي بن حاتم وابي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهما في بعض الرواية الحنس قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنس۔ یہ روایت ایک اور سند کے حوالے کے ساتھ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں کہ تم اپنی قسم کا کفارہ دے دو پھر وہ کام کرو جو زیادہ بہتر ہو۔ اور امام ابو داؤد کہتے ہیں اس بارے میں روایات حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عدی بن حاتم، حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ ان سے منقول بعض روایات میں حانس ہونے کا ذکر کفارے سے پہلے ہے اور بعض میں کفارے کا ذکر حانس ہونے سے پہلے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قسموں کے حوالے سے شرعی احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔